امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، گناہ۔ گناہ ڈرامہ ایک چھوٹی سیریز ہے جس کی ہر قسط میں مختلف کہانیاں ہیں۔ ڈرامے کی کہانیاں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو درپیش بہت سے سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سسپینس، رومانس، ایکشن اور تفریح سے بھرپور ہے۔ پہلی قسط میں رابعہ بٹ ایک خاتون پولیس انسپکٹر کا کردار نبھا رہی ہیں۔ نمبر 9، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ سچ کو سامنے لانا اور بھی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ نمبر 8، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستانی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ایسی خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 7، ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانوی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دقیانوسی تصورات کو توڑ رہا ہے، اور ان کے اختیار میں کچھ بچے ہیں۔ تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں ایک چھوٹی بچی رہ جاتی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہیں۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ نمبر 6، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 5، سیوک دی کنفیشنز۔ سیوک اپنے مخبر کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک صحافی کا پیچھا کرتی ہے جب وہ غداری کے جرائم کی تحقیقات کر رہی تھی۔ گہرے سبٹرفیوج کے جال میں پھنسے ہوئے وہ سراغ سے سراغ کی طرف بڑھتے ہیں، خود کو حقیقی دہشت گردی کے واقعات کے درمیان پاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی کھلتی ہے، مرڈر مسٹری اور جاسوسی کے ساتھ جڑی 3 پٹریوں اور 8 دلکش کہانیاں سیوک معاشرے میں موجود برائی کی ہمیشہ سے اور اکثر طاقتور قوتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 4، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں
جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ نمبر 3، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں۔ یہ خواتین کو اپنی کہانیوں کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ پہلے سے مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 2، خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن پیریڈ ڈرامہ سیریز ہے جسے بلال اشرف اور محمد احتشام الدین نے بی ہائیو ٹرانس میڈیا کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی سید سجاد حسین کی کتاب دا ویسٹ آف ٹائم سے ماخوذ کی گئی ہے، جو 1970 کی دہائی میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور یہ کہانی سکوت ڈھاکہ کے بارے میں ان کی یادداشت کے بعد آنے والے واقعات پر لکھی گئی ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے امجد اسلام امجد نے لکھا ہے۔ اسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، 12واں کھلاڑی۔ ویب سیریز 12واں کھلاڑی کی کہانی ایک لڑکے اکبر کے گرد گھومتی ہے جو کھیلنا پسند کرتا ہے اور وہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اکبر سخت محنت کرتا ہے اور کرکٹ لیگ لاہور کرکٹ لیگ میں منتخب ہو جاتا ہے۔ اکبر قومی کرکٹر بننے کے سفر میں بہت سے سبق سیکھتا ہے۔ دانیال ظفر خان 12واں کھلاڑی میں اکبر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاویر جعفری بھی 12واں کھلاڑی کی کاسٹ کا حصہ ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر ٹیپ میٹ پر ہوا اور اسے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر بھی نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔